اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھ ہیں کفار کے مقابلے پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ ان کو دیکھتے ہیں رکوع اور سجدے کی حالت میں اللہ سے اس کا فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ ان کی نشانیاں ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات سے واضح ہیں۔ یہی ان کی صفات تورات کے اندر ہیں اور یہی ان کی صفات انجیل کے اندر ہیں۔ حضرات محترم، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ بھائیوں کے سامنے نواسانہ رسول میں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کیا تھا، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا۔ ایک غلط تاثر ایک جانب سے مسلسل معاشرے کو دیا جاتا ہے، اور وہ تاثر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ شاید اہل بیت اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صرف انہی کو نسبت یا انہی کو محبت اور عقیدت ہے، اور کوئی معاشرے میں ان کی سیرت کو بیان نہیں کرتا ہے، جبکہ سراسر یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں سیدہ شباب اہل الجنہ اور امت کے دلوں کی ایک رونق ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کے بارے میں، اپنے نواسوں کے بارے میں جو احادیث میں فضیلتیں بیان فرمائی، گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان دونوں نواسوں میں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصاً یہ نسبت اور اعزاز حاصل تھا کہ نبی علیہ السلام کو جس طرح اللہ نے چہرہ عطا کیا اور جس طرح حضور کو وجود اللہ نے عطا کیا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے سے لے کے، اپنے سر مبارک سے لے کے اپنی ناف تک، یعنی جسم کا اوپر والا حصہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بعین ہی اس طرح سے تھا جس طرح امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حسن اور حسین دونوں سے اس قدر محبت کرتے تھے۔ آج لوگوں نے افسانے گڑھے اپنی دیاریاں سیدھی کرنے کے لیے، آج لوگوں نے کہانیاں تراشی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کرنے کے لیے کہ نبی کائنات علیہ السلام کے بعد ابو بکر کی خلافت کا معاملہ تھا، علی نے ابو بکر کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ آگے پھر جو ڈرامائی کہانیاں شروع ہوتی ہیں، یہ کیا گیا، بنت رسول فاطمہ کے گھر پہ حملہ کیا گیا، سب کچھ بکواس گڑا گیا اپنی دیاریوں کو سیدھا کرنے کے لیے۔ اور میرے بھائیوں، نبی کائنات علیہ السلام کا جس طرح اپنے نواسوں سے پیار تھا، اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ان سے پیار تھا۔ آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، عصر کی نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، علی بھی ابو بکر صدیق کے پیچھے ہے، خلافت ابو بکر صدیق کی ہے۔ اگر ابو بکر صدیق کی خلافت جائز نہیں تھی، ابو بکر صدیق کی امامت کیسے جائز تھی؟ علی ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، دونوں نکلے اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ابو بکر آگے بڑھے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور اپنے کندھے پہ بٹھا دیا۔ اور حدیث کے اندر، روایات کے اندر لفظ موجود ہیں، آپ فرماتے ہیں بھی ابھی شبیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا شبیہ بعلی، میں ابو بکر اپنے باپ کو بھی تجھ پہ قربان کرتا ہوں حسن، کہ اللہ نے تجھے اتنا حسین بنایا کہ تم اپنے باپ علی پہ نہیں گیا، بلکہ تیرا سارا حسن جناب محمد رسول اللہ کی کاپی کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق۔ میرے نبی علیہ السلام کندھوں پہ حسن و حسین کو بٹھاتے، ابو بکر نے بھی کندھے پہ حسن
اختلاف ہوں تو اپنی اولادوں کو دشمنوں کو کبھی اٹھانے نہیں دیا کرتے. اگر ابو بکر و علی کے خاندان میں نعوذ باللہ معاذ اللہ اختلاف تھا تو اس واقعے کو محدثین اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں. اس واقعے کو محدثین بیان کرتے ہیں. علی ساتھ ہیں اور علی مسکرا رہے ہیں ابو بکر صدیق کی بات پہ. اور اللہ کا قرآن سب سے بڑی گواہی دیتا ہے رحماء بینہم. میرے نبی کے تمام صحابہ آپس میں محبت کرنے والے تھے. دو محبت کرنے والے بھائیوں کو لڑاتا وہی ہے جس کو دل سے دو بھائیوں کی محبت ہضم نہیں ہوتی. اللہ کہتا ہے یہ محبت کرنے والے تھے اور یہ اس طرح ان کا آپس میں پیار تھا. اسی طرح سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کا جو صورتحال اچانک منکرین زکوٰۃ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا, کچھ لوگ مرتد ہو گئے, کئیوں نے مسلمانوں پہ حملے کے پروگرام بنا دیے اور ارادے یہ تھے کہ نبی علیہ السلام اب دنیا میں نہیں. اب اسلام نعوذ باللہ کمزور ہو گیا, مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ گئے, اب جیسے چاہیں مسلمانوں پہ حملہ کر سکتے ہیں. اس کڑی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واحد کردار تھا جنہوں نے امت کو جمع کیا. ابو بکر کی خلافت پہ اعتراض اس لیے ہے کہ اسلام کا شرازہ بکھر جانا تھا, لیکن ابو بکر نے جمع کیوں کیا؟ ہاں نہیں یقین. حضرت علی کے الفاظ پہ غور کیجیے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں یہ الفاظ لکھے ہیں. ذوالقصہ ایک علاقہ تھا, ابو بکر صدیق وہاں پہ جہاد کرنے کے لیے جانے لگے کہ وہاں کے لوگوں نے اسلام کو چھوڑنے کا اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, اب مسلمانوں کے پاس کیا ہے, لہذا مرتد ہونے کی طرف ذہن گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اپنے گھوڑے پہ بیٹھے, تلوار اپنے کندھے پہ ڈالی. علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھاگے آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں, یہ الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, اگر کسی کو عربی کے ساتھ دلچسپی ہو ترجمہ کر لے, یہ نہ کوئی سوچے کہ میں اپنے الفاظ میں بات سنا رہا ہوں. علی رضی اللہ عنہ کے لفظ ہیں لم سیفک ولا تفجئنا بفجائک. اے خلیفہ رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار اپنی میان میں ڈالیے, ہمیں اپنی جدائی کا غم دے کے نہ جائیے. ورجع الی المدینہ, آپ مدینہ میں رہیے, باقی صحابہ کو بھیج دیجیے. اگر ابو بکر صدیق کی خلافت ناجائز تھی نعوذ باللہ, اگر ظلم پہ تھی نعوذ باللہ, اگر زبردستی قابض تھے خلافت پہ, تو پھر علی کو تو خوش ہونا چاہیے تھا. جا رہے ہیں جہاد پہ, جائیں وہی ان کا خاتمہ ہو جائے تاکہ امت کی جان چھوٹے, پھر تو بندہ یوں کہتا ہے. لیکن نہیں, علی فرماتے ہیں ابو بکر آپ مدینہ میں رہیے, باقیوں کو بھیجیے. اور آگے لفظ کیا بولے, فواللہ فواللہ, اللہ کی قسم, لئن فجئنا بک لا یکون للاسلام نظام ابدا. ابو بکر اگر آپ کو کچھ ہو گیا پھر قیامت تک کے لیے اسلام اور مسلمانوں کو جمع کرنے والی شخصیت کوئی باقی نہیں رہے گی. یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. اس کا مطلب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ابو بکر کی ذات سے اتنی محبت تھی, وہ ابو بکر کی خلافت پہ اعتراض کیوں کر سکتے تھے؟ ان کے نزدیک تو ابو بکر واحد وہ انسان تھے کہ جن کے بغیر امت مسلمہ ایک لڑی میں پروئی نہیں جا سکتی تھی. تو یہ میرے بھائی ابو بکر صدیق کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرانے سے, حسن سے محبت کے 2-3 نمونے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. ابو بکر صدیق کے بعد خلافت آتی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس خلافت میں بھی کئی لوگوں کو اعتراض ہے, عمر کے نام پہ کئیوں کو اعتراض ہے, جبکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا حضرت حسن حسین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ کیسا محبت والا تعلق تھا. میں حضرت عمر کی سیرت میں ایک واقعہ بیان کر چکا ہوں.
اشارتن دوبارہ دہراتا ہوں، یمن کے علاقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حلے آئے تقسیم ہونے کے لیے۔ عربی لوگ جو اوپر لباس پہنتے ہیں وہ تقسیم ہونے کے لیے آئے، عمر مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، تقسیم کیے، سارے حلے تقسیم ہو گئے، عمر وہیں پہ ہیں۔ اسی دوران یہ دونوں نواسہ رسول رضی اللہ عنہما حسن و حسین تشریف لائے، عمر کی نظر پڑی، آپ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، پریشان ہوئے۔ آپ نے فرمایا اے نواسہ رسول تم دونوں کہاں تھے؟ ان دونوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں تھا۔ حضرت عمر اتنے پریشان ہوئے، ایک صحابی کو مدینہ سے یمن بھیجا۔ آج گوگل سب کے پاس ہے، مدینہ سے یمن کا فاصلہ دیکھیے کتنے کلومیٹر ہے، یہ 1700 کلومیٹر کے قریب کا فاصلہ۔ عمر اس دور میں ایک بندے کو گھوڑے پہ روانہ کرتے ہیں کہ جاؤ یمن، اور وہاں جو صحابی گورنر تھے ان کو رکا لکھا کہ دونوں نواسہ رسول حسن و حسین کے لیے قیمتی جبے وہاں سے خرید کے بھیجے جائیں۔ عمر مدینے سے بھی خرید کے دے سکتے تھے، یمن بھیجا، قیمتی جبے منگوائے، اور حسن و حسین کو عمر نے اپنے ہاتھوں سے پہنائے تھے۔ جو حسن اور حسین کے وجود پہ جبہ نہ دیکھے پریشان ہو جائے، اس بندے پہ یہ الزام لگانا کہ انہوں نے نبی کی بیٹی فاطمہ کا حق مارا ہوا، پاس سے کہانیاں تراش لی۔ ہاں میرے بھائیو یہیں پہ بس نہیں، حضرت عمر کے ایک بیٹے بھی تھے جن کا نام عبداللہ بن عمر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اٹھائیے صحیح بخاری حدیث کی کتاب، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا، کیونکہ اس دور میں یہ تھا کہ جو جنگوں میں شرکت کرتے، جہاد لڑتے، ان کو پھر حصہ ملتا تھا۔ اس طرح آج فوج کی تنخواہ ہوتی ہے، تب جو مال غنیمت آتا ان فوجیوں میں مجاہدوں میں تقسیم کیا جاتا۔ حضرت عمر کے سگے بیٹے عبداللہ بن عمر، اور ان کا وظیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا 3500 درہم، اور ایک روایت میں 4000 درہم۔ کن کا مقرر کیا؟ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا، جبکہ وہ بڑے تھے، حسن حسین چھوٹے تھے۔ اور حضرت حسن اور حسین کی باری آئی، حضرت عمر نے ان کا وظیفہ مقرر کیا 5000 درہم۔ عبداللہ بن عمر اپنے والد حضرت عمر کے پاس آئے، روایات میں سارا واقعہ موجود ہے، اور آگے کہتے ہیں ابا جان میرا وظیفہ 3500، حسن حسین کا وظیفہ 5000، میں عمر میں پڑا، اہل و عیال والا، شادی شدہ، تو آپ نے میرا وظیفہ کم کیوں رکھا ہے؟ اب اہل بیت کی محبت عمر کے دل میں کیا ہے؟ عمر کے الفاظ سنیے، آپ نے فرمایا بیٹا عبداللہ، حسن حسین کا باپ علی تجھ سے زیادہ اللہ کے نبی کو محبوب تھا، اور حسن حسین تجھ سے زیادہ اللہ کے نبی کو محبوب تھے۔ میں نے آج وظیفہ مقرر کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ میرے نبی کو محبت کس کے ساتھ زیادہ تھی۔ میں نے تو اس بنا پہ وظیفہ قائم کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو دنیا میں نہیں تھے کہ عمر کو جھڑکوں کا خدشہ ہوتا کہ اللہ کے نبی جھڑکیں گے کہ تو نے حسن حسین کا وظیفہ کم کیوں مقرر کیا ہے۔ میرے نبی دنیا میں نہیں، ابو بکر بھی دنیا میں نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کی لخت جگر فاطمہ بھی دنیا میں نہیں۔ ان سب کے بعد عمر کے دل میں پھر بھی حسن حسین کی اتنی محبت ہے، آپ وظیفہ مقرر کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے زیادہ حسن حسین کا وظیفہ مقرر کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ کہانیاں کئی کی کئی سنائی جاتی، یہیں پہ بس نہیں بھائیو۔ آج کسی کی ماں کا حق کسی نے مارا ہو، ایمانداری سے سوچئے کوئی خاندان ایسا ہو جو اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہو۔ کسی کی ماں کے ساتھ کسی نے ظلم و زیادتی کی ہو، اس کی وراثت کے حصے پہ قبضہ کیا ہو، اس کے ساتھ کوئی زندگی میں ایسا سلوک کیا ہو، تو کیا کوئی بعد میں اسی عورت کی اولاد
اس بندے کو اپنی بہن کا رشتہ دے کہ جس نے ماں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا ہو. اگر یہ معاملہ ہوا تھا نعوذ باللہ، جیسا کہ بالکل جھوٹ ہے، اگر یہ ہوا ہوتا تو حسن کی بہن، حسین کی بہن، فاطمہ کی بیٹی، علی کا خون، نام حضرت ام کلثوم، ان کا نکاح عمر کے ساتھ کیسے ہو گیا؟ حضرت عمر نے رشتہ خود مانگا تھا. علی میرا دل کرتا ہے کہ ام کلثوم کے ساتھ نکاح کروں. مسجد نبوی میں نکاح ہوا تھا، صحابہ کی موجودگی میں ہوا تھا. حسن بھی عمر پہ راضی، حسین بھی راضی، علی بھی راضی، بیٹی کا رشتہ دیا انہوں نے. بلکہ مزید دیکھیے 16 ہجری میں مدائن کا علاقہ جو ایران کی سلطنت کے اندر شمار ہوتا تھا، مدائن پایا تخت تھا ایرانیوں کا، اس کو فتح کیا صحابہ نے 16 ہجری میں. جب یہ فتح ہو گیا تو وہاں سے جو مال غنیمت آیا 500 درہم مدینے کے ہر فرد کو دیے گئے، ہر فرد کو 500 درہم. یہ تاریخ میں اٹھا کے پڑھیے، کسی بندے کو 1000 درہم نہیں ملے، پورے مدینے کے ہر فرد کو 500 درہم ملے. لیکن جب دونوں نواسہ رسول تشریف لائے، عمر نے دونوں کو 1000 درہم عطا کیے. پورے مدینے میں عمر کی نظر میں حسن حسین کے مقام کے برابر ہے ہی کوئی نہیں کہ مدینے کے ہر فرد کو 500 درہم، اور حسن کو بھی 1000، حسین کو بھی 1000 درہم. اور میرے محترم بھائیو، یہیں پہ بس نہیں، بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زندگی کے آخری لمحات میں تھے، آپ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، زخمی حالت میں تھے، حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عمر کی چارپائی کے پاس تھے، دیگر صحابہ بھی تھے. آپ فرماتے ایک بندہ آیا، آ کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور آ کے کہتا ہے ابشر یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، آپ کو جنت کی بشارت ہو، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کے ساتھ جب تک دنیا میں رہے آپ ان سے راضی تھے اور رسول اللہ آپ سے راضی تھے. ابو بکر جب دنیا میں رہے آپ ان سے راضی تھے، وہ آپ پہ راضی ہیں. آج اگر آپ دنیا سے جائیں گے تو پوری امت مسلمہ آپ پہ راضی ہے. لفظوں پہ غور کیجیے، پوری امت مسلمہ راضی ہے. مسلمان راضی ہوگا عمر کی خلافت پہ. یہ کہنے والا کون ہے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے جس نے ہاتھ میرے کندھے پہ رکھا ہوا ہے، تو میں نے مڑ کے دیکھا کہ پیچھے ہے کون؟ تو پیچھے داماد رسول حسن حسین کے والد، فاطمہ کے شوہر، میرے نبی کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، عمر کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ علی تو ان باتوں کی گواہی دے رہا ہے. تو حسن پیچھے کھڑے تھے. آپ نے فرمایا امیر المومنین میں بھی گواہ ہوں، نانا جان جب تک زندہ تھے آپ پہ راضی تھے، ابو بکر جب تک زندہ تھے آپ پہ راضی ہیں، اور ہم مسلمان تا قیامت آپ پہ راضی. 80 سندیں موجود ہیں بھائیو، 80 سندیں، یعنی 80 روایات موجود ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 4 5 یا 10 بار نہیں، 80 بار اپنی زندگی میں فرمایا لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین انسان کوئی تھا ابو بکر تھے، ان کے بعد اگر کوئی بہترین تھا تو عمر تھے. صحیح بخاری اٹھا کے پڑھیے، زین العابدین حضرت علی کے بیٹے سوال کرتے ہیں کہ ابا جان آپ کا نمبر کہاں پہ ہے؟ محمد بن حنفیہ سوال کرتے آپ کا نمبر کہاں پہ ہے؟ حضرت علی اپنے بیٹے کو جواب دیتے ہیں بیٹا رسول اللہ کے بعد نمبر ابو بکر کا ہے، ابو بکر کے بعد نمبر عمر کا ہے. رہی بات میری تو عمر کے بعد نمبر عثمان کا ہے، اور میں علی ما انا الا رجل من المسلمین، میں مسلمانوں کے عام لوگوں کی مانند ہوں،
ان ہستیوں کے مقابلے پہ اپنے آپ کو نہیں گنتا ہوں۔ یہ علی کے لفظ ہے، صحیح بخاری میں اٹھا کے پڑھیے۔ ابو بکر دنیا میں تو نہیں تھے، عمر بھی نہیں تھے، عثمان بھی نہیں تھے، اپنی زندگی میں علی کہہ رہے ہیں فاتح ہے پر شیر خدا حیدر کرار، نبی کی دعا، ان کو کسی کا ڈر کیا تھا؟ وہ تو منہ پہ کسی کا عیب نکالنے کی جرت رکھتے تھے، علی زندگی میں بھی اچھا کہتے رہے، ان کے وفات کے بعد بھی اپنی زندگی میں سب ہستیوں کو اچھا کہتے رہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ حضرت ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں یا علی ہوں، ہر مومن کے سر کا تاج ہیں، ان کے قدموں کی ہاتھ ہماری آنکھوں کا سرما ہے، اور ان کی سیرت ہمارے لیے مینارہ نور ہے۔ ہماری تو دعا ہے اللہ حشر کے دن ہر صحابہ سے محبت کرنے والے کو ان صحابہ کی ملاقات اور ان کی زیارتیں ضرور نصیب فرما۔ جس کے دل میں ایک صحابی کا بھی بغض ہے، اللہ اس کو اپنے کسی صحابی کی ملاقات نصیب نہ فرما۔ اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔